بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر یوم الجمعة فقال فیہ ساعة لا یوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها۔ بخاری شریف کی یہ روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اس میں ایک ساعت، ایک گھڑی، ایک وقت ایسا ہے کہ جو مسلمان بندہ بھی اس کو اس حال میں پالے کہ وہ اس وقت کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہو، اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کا سوال کر رہا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز عطا فرما دیتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے فرمایا یقللھا، کہ یہ گھڑی تھوڑی ہوتی ہے، بہت کم مدت ہوتی ہے۔ کئی احادیث میں یہ مضمون آیا ہے کہ جمعہ کے دن ایک ساعت، ایک وقت، ایک گھڑی ایسی ہے جس میں بندے کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کی جانے والی دعا قبول کی جاتی ہے۔ حدیث شریف میں وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي جو فرمایا گیا ہے، اس کی تشریح کرتے ہوئے محدثین اور اہل علم حضرات نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یا تو حقیقت میں نماز پڑھ رہا ہو یا پھر دعا کر رہا ہو اور اگلی نماز کا انتظار کر رہا ہو، کیونکہ نماز کا انتظار کرنے والا بھی نماز میں شامل سمجھا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی روایت میں ہے، سنن ترمذی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین دن جس پر سورج طلوع ہوتا ہے جمعہ کا دن ہے۔ اس دن میں آدم کو پیدا کیا گیا اور اسی دن میں ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا، اور اسی دن میں جنت سے اتارا گیا، اور اس دن میں ایک ساعت ایسی ہوتی ہے، ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ جو مسلم بندہ بھی اس میں نماز پڑھتا ہے، پھر اللہ سے اس میں کسی چیز کا سوال کرتا ہے تو اللہ اس کو وہ چیز ضرور عطا کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی، پھر ان کو یہ حدیث ذکر کی تو انہوں نے فرمایا کہ میں اس وقت کو جانتا ہوں، اس گھڑی کو جانتا ہوں، تو میں نے کہا کہ مجھے آپ اس ساعت کی خبر دیجئے، اس گھڑی کی خبر دیجئے، اور میرے ساتھ اس کے متعلق بخل نہ کیجئے۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وہ گھڑی، وہ وقت عصر کے بعد سورج غروب ہونے تک ہوتی ہے، وہ وقت عصر کے بعد سورج غروب ہونے تک کا ہوتا ہے۔ میں نے کہا کہ عصر کے بعد کیسے وہ وقت ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا ہے کہ اس ساعت میں، اس وقت میں کوئی مسلم بندہ جو بھی نماز پڑھ رہا ہو اور عصر کے بعد کے وقت میں نماز نہیں پڑھی جاتی، تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جو بیٹھ کر نماز کا انتظار کر رہا ہو تو وہ بھی نماز میں ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بے شک یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عصر کے بعد قبولیت کی گھڑی میں
نماز پڑھنے والے سے یہی مراد ہے۔ سنن نسائی کی روایت میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان فی الجمعۃ ساعۃ لا یوافقها عبد یستغفر اللہ فیہا الا غفر اللہ لہ، کہ بے شک جمعہ کے دن میں ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے کہ جو بھی بندہ اس کو اس حال میں پا لیتا ہے کہ اللہ سے مغفرت طلب کر رہا ہوتا ہے تو اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ استغفار میں بندہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی اور اپنی مغفرت کا سوال کرتا ہے، اس لیے استغفار بھی در حقیقت دعا کے مفہوم میں داخل ہے۔ مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے کہ جسے اگر کوئی مومن بندہ پا لے اور اس میں اللہ سے خیر اور بھلائی کا سوال کرے تو اللہ اس کو وہ خیر اور بھلائی ضرور عطا فرما دیتا ہے، اور وہ گھڑی تھوڑی سی ہے۔ حدیث میں خیر اور بھلائی کی قید لگی ہوئی ہے، جس سے قطع رحمی اور دوسرے گناہوں کی دعا خارج ہو گئی، یعنی جو نیکیوں والی دعا کی جائے گی، بھلائی والی دعا کی جائے گی، اللہ اس کو ضرور قبول فرمائے گا، اور جو گناہ کے کام کے لیے دعا کرے گا اس کو رد کر دیا جائے گا۔ کسی جائز اور مباح چیز کی دعا کی جائے، خواہ وہ دنیا ہی سے متعلق ہو، مثلا حلال رزق میں اضافہ اور برکت کی دعا کی جائے، یا بیماری سے شفایابی کی دعا کی جائے، تو وہ سب اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ جمعہ کے دن قبولیت کی گھڑی کون سی ہے اور وہ جمعہ کے دن کس وقت آتی ہے، تو اس سے متعلق ایک دو روایت میں قطعی انداز میں اس کو متعین کر کے بیان اور ظاہر نہیں فرمایا گیا، ایک دو روایت کے علاوہ، جس میں ایک حکمت یہ ہے کہ لوگ اس گھڑی کی امید میں، اس ساعت کی امید میں پورے دن عبادت اور دعا میں مشغول رہیں، اور جب وہ ساعت آئے، وہ گھڑی آ جائے، تو ان کی عبادت اور دعا اس خاص گھڑی میں بھی واقع ہو، جیسا کہ شب قدر کا معاملہ ہے۔ لہذا اس حکمت کا تقاضا یہ ہوا کہ جمعہ کے دن حسب حیثیت تمام اوقات میں ہی دعا اور استغفار کا اہتمام رکھا جائے، اور یہی وجہ ہے کہ جس طرح شب قدر کی تعیین کے بارے میں مختلف اقوال پائے جاتے ہیں، اسی طرح جمعہ کی قبولیت والی گھڑی کی تعیین کے بارے میں بھی مختلف اقوال پائے جاتے ہیں، اور جن کی تعداد لگ بھگ 40 یا 50 اقوال کے قریب ہے۔ بہرحال اس سلسلے کے تمام اقوال میں دو قول کو زیادہ ترجیح دی گئی ہے۔ ایک یہ کہ وہ مبارک گھڑی امام کے جمعہ کی نماز کا خطبہ شروع کرنے کے وقت سے لے کر جمعہ کی نماز ختم ہونے تک ہے، مگر خطبے کے دوران حاضرین کو دل ہی دل میں زبان کو حرکت دیے بغیر دعا کرنی مناسب ہے۔ یہ قول حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ کی حدیث سے ثابت ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ وہ گھڑی جمعہ کے دن عصر اور مغرب کے درمیان ہوتی ہے، اور یہ قول حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر کئی صحابہ اور تابعین سے ثابت ہے۔ بعض حضرات نے ان میں سے پہلے قول کو ترجیح دی ہے، اور بعض حضرات نے دوسرے قول کو ترجیح دی ہے، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ ان دونوں اوقات کو قبولیت کی گھڑی سمجھتے ہوئے ضائع ہونے سے بچایا جائے، جس میں دونوں راجح قولوں کی رعایت ہو جاتی ہے۔ خلاصہ یہ کہ جمعہ کے دن قبولیت کی ایک عظیم گھڑی ہوتی ہے، جس میں کی جانے والی دعا قبول ہوتی ہے، بشرطے کہ کسی گناہ کی دعا نہ کی جائے، اور یہ گھڑی انتہائی عظیم گھڑی ہے، عظیم وقت ہے،
جس کے متعلق کئی اقوال ہیں اور ان میں سے بعض اقوال زیادہ مشہور اور راجح ہیں۔ مثلا جمعہ کا خطبہ شروع ہونے سے لے کر جمعہ کی نماز کھڑی ہونے تک، یا پھر عصر کی نماز کے بعد سے سورج غروب ہونے تک۔ اس لیے ہر مسلمان کو جمعہ کے پورے دن جب بھی موقع ملے، اور خاص کر جمعہ کا خطبہ شروع ہونے سے لے کر نماز جمعہ کھڑی ہونے تک، اور عصر کی نماز سے لے کر سورج غروب ہونے تک کے اوقات میں اس قبولیت کی گھڑی کی برکات سے مستفید ہونے کے لیے دعا اور استغفار اور عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس قبولیت کی گھڑی سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔